اسلامی تعلیمات میں سے ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ انسانیت کی قدر کریں۔ جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں اس دور میں انسانیت کی قدر کی کوئی اہمیت نہیں رہی، اور یہ انسانیت کی قدر کا عالم یہ ہے کہ یہ صرف ایک ہی بار اللہ رب العزت کے کارخانے میں جان بنتی ہے، دوبارہ نہیں بنتی، چہ جائے کہ کسی اور کی جان کو ضائع کیا جائے۔ اللہ رب العزت اپنی جان کو بھی ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے جس نے خودکشی کی، جس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا، اپنی جان کو ضائع کر دیا، اس کے لیے قیامت والے دن عذاب یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ہی مارتا رہے گا، یہی اس کا عذاب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ منہیات میں سے ایک تو ہوتا ہے جو اللہ رب العزت نے احکامات کرنے کے حکم دیے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، اور وہ منہیات وہ کہلاتی ہیں جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے۔ تو قیامت والے دن منہیات میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ یہی ہے کہ کسی کی اس نے جان کو ضائع تو نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ یہ اللہ رب العزت کے کارخانے میں صرف ایک بار ہی بنتی ہے۔ اسی لیے مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ نے فرمایا، اگر کسی کے سر میں درد ہے اور وہ سر کے درد کو دور کرنے کے لیے کوئی اسباب اختیار نہیں کرتا اور نیند اور آرام نہیں کرتا، سر میں تیل نہیں ڈالتا، تو یہ بندہ مجرم ہے کہ اللہ کی مشینری خراب ہو گئی ہے اور اس کو درست کرنے کے آلات کو اختیار ہی نہیں کرتا اور اسباب کو اختیار ہی نہیں کرتا، اسی لیے یہ بندہ مجرم ہے۔ جب انسان اپنی جان کو ضائع نہیں کر سکتا تو اوروں کی جان کو کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ آج کل انسانی جان کو ضائع کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ جی میری بیٹی کو طلاق دے دی گئی ہے، اسی لیے میں اس کو کیا کر دوں گا؟ ختم کر دوں گا۔ بھائی اللہ رب العزت نے جتنے اس کو سانس دیے ہیں اتنے سانس اس کو پورے کرنے دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ میں نے انصاف کا ترازو لگایا ہوا ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا کو آنے دیں، اللہ رب العزت انصاف خود کر دیں گے، لہٰذا آپ کو کسی کی جان ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔